السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد سلسلے وار سخاوت کا یہ مضمون ہے پارٹ نمبر 6۔ ایک مرتبہ ایک سائل آیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور اس نے آ کر کہا کہ حضرت مجھے کچھ دے دیجئے۔ آپ نے فرمایا بھئی تم عثمان کے پاس چلے جاؤ اور حضرت عثمان سے کہو کہ مجھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا ہے، مجھے کچھ دے دو۔ یہ حضرت عثمان کے گھر پر آئے۔ جب گھر کے قریب پہنچے، گھر چھوٹے چھوٹے تھے، تو حضرت عثمان میں اور ان کی بیوی میں نوک جھونک چل رہی تھی۔ نوک جھونک کا مطلب دونوں میاں بیوی ٹکرا رہے تھے کسی مسئلے میں، جیسے میاں بیوی ٹکراؤ ہو جاتا ہے نا، کبھی کبھی یہ ہوتا ہے کہ کبھی کبھی میاں بیوی ٹکراؤ ہوتا ہے۔ آدمی سمجھے گا 100% بیوی جو ہے بہت اچھی ملے، ایسا نہیں ہوتا۔ ایک پروفیسر صاحب تھے، ان کی جب 18 سال کی عمر ہوئی، ان کو شادی کا تقاضا ہوا، تو انہوں نے سوچا کہ بھئی مجھے شادی تو کرنی ہے، لیکن لڑکی ایسی ہونی چاہیے جس میں یہ صفات ہونی چاہیے۔ اس کی گردن ایسی ہو، اس کی ناک ایسی ہو، اس کی آنکھیں ایسی ہو، اور اس کی زلفیں ایسی ہو، اور اس کی بھویں ایسی ہو۔ ایسا انہوں نے 40 شرطیں لگائی، 40۔ کیونکہ خود پروفیسر تھے، لڑکیوں کو پڑھاتے تھے، تو انہوں نے جو ہے سب لڑکیوں کو دیکھتے رہتے تھے، تو انہوں نے یہ شرطیں اپنے ذہن سے لگائی کہ مجھے ایسی لڑکی کو بیوی بنانا ہے جس میں 40 اچھائیاں ہو، اور لکھ دیا بال ایسے ہو، کوہنی ایسی ہو، کمر جو ہے وہ ایسی ہو، اور بالکل دبلی پتلی ہو۔ 60، اچھا یہ بھی لکھا کہ اس کا وزن 60 سال کا ہو، 60 سال سے زیادہ وزن نہ ہو، 60 کلو وزن ہو اس کا، یہ بھی لکھا 60 کلو وزن ہو اور یہ عمر ہو، وغیرہ وغیرہ۔ 1 سال گزر گیا، کوئی لڑکی ملی نہیں۔ ایک شرط نکال دی۔ 2 سال گزر گئے، کوئی لڑکی نہیں ملی، چلو یہ شرط بھی کاٹو۔ ان کی عمر 45 سال کی ہو گئی، ان کی مزاج کے مطابق تو کوئی لڑکی ملی نہیں۔ انہوں نے ساری شرطیں کاٹ دی، یہ کہا چلو بھی کوئی شرط نہیں چاہیے، خالی عورت ہونی چاہیے۔ لیکن وہ جب عورت ہونی چاہیے ایسے ڈھونڈنے گئے تو یہ بھی بڑھاپے پر آ گئے تھے، ان کی شادی نہیں ہوئی۔ تو آدمی یہ سمجھے کہ مجھے 100% صحیح لڑکی ملے یا صحیح شوہر ملے، یہ نہیں ہوگا۔ اور دوسرا، شادی بیاہ کے اندر دوربین سے نہیں دیکھا کرتے کہ دوربین سے دیکھو دانت کیسے ہے، ناک میں بال ہیں کہ نہیں ہے، کانوں میں میل تو نہیں ہے۔ یہ چیزیں شادی میں نہیں دیکھی جاتی، انسان دیکھا جاتا ہے بس۔ اور پھر بھی کبھی کبھار انبن ہوتی ہے۔ اب یہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد ہیں حضرت عثمان، بیٹی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی، ان کے گھر میں نوک جھوک ہو رہی، کبھی یہ کچھ کہہ رہے تو ان کی بیوی کی آواز تیز ہو رہی ہے، کبھی یہ کچھ کہہ رہی ہے تو ان کی آواز تیز ہو رہی ہے۔ وہ صحابی، اچھا نوک جھوک کس بات پر ہو رہی تھی؟ اتنی بات پر دونوں میاں بیوی میں نوک جھوک ہو رہی تھی کہ حضرت عثمان یہ کہہ رہے تھے کہ یہ چراغ تم نے جلایا ہے تو اس میں جو ڈنڈی ڈالی ہے یا جو بتی ڈالی ہے، اس میں یہ تیل زیادہ پیتی ہے۔ اگر پتلی ڈالتی تیل کم پیتی، یہ پتلی موٹی ڈالی ہے تیل زیادہ پیتی ہے۔ اس میں نوک جھوک ہو رہی تھی۔ تو وہ صحابی سمجھے کہ دونوں میاں بیوی خالی تیل کی کمی اور زیادتی پر اتنا آپس میں انتشار کر رہے ہیں، لڑ رہے تھے، مجھے کیا پیسہ دیں گے۔ خیر تھوڑی دیر کے بعد یہ ہوا کہ وہ نوک جو ختم اور اب نارمل آواز آنے لگی۔ پھر صحابی نے جو دستک کہا، السلام علیکم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، زور سے سلام کیا۔ یہاں زور سے سلام کیا تو حضرت عثمان باہر آئے۔ ہاں بولیے کیا کام ہے؟ یہ کہا حضور ایک جملہ کہا، انی رسول اللہ علیکم،
میں اللہ کا رسول کا بھیجا ہوا ہوں تمہارے پاس، مجھے کچھ دے دو۔ حضرت عثمان نے کہا کہ واہ واہ، اہلان سہلان، مرحبا مرحبا مرحبا، بہت خوشی ہوئی، بہت خوشی ہوئی، بہت خوشی ہوئی، ٹھہر جائیے ٹھہر جائیے۔ اندر گئے اور اندر جا کر سونے سے بھری ہوئی تھیلی لا کر دی، جاؤ لے جاؤ۔ تو صحابی نے کھڑے ہو کر پوچھا، یوں کہا کہ بھائی معاف کرنا، آپ دونوں میاں بیوی کی بات میں نے سنی تھی، ایک معمولی تیل کی کمی اور زیادتی پر تم دونوں جو ہے بحث کر رہے تھے، تو میرے دل میں بدگمانی ہوئی کہ آپ مجھے کیا دو گے؟ تو وہاں تو میاں بیوی میں اتنی معمولی سی چیز میں نوک جھوک ہو رہی تھی، اور یہاں اپنے سونے سے بھری ہوئی تھیلی دے دی، کیا ماجرا ہے؟ حضرت عثمان نے جواب دیا کہ دیکھو، اپنی ضرورت پر ہم کم سے کم لگاتے ہیں اور دوسروں کو ضرورت پر دل کھول کے لگاتے ہیں، اور تم کو میں نے جو دیا ہے تو تمہارے ہاتھ میں بعد میں گیا ہے، اللہ کے ہاتھ میں پہلے پہنچا ہے، اب یہ اللہ کے یہاں سے میں اس کا بدلہ لوں گا۔ یہ ہے اپنے ضرورتوں پر کم سے کم، دوسروں کی ضرورتوں پر زیادہ سے زیادہ، اس چیز کا خیال رکھیے گا۔ اب اسے بقیہ تفصیل انشاءاللہ کل بھی عرض کروں گا۔ اب پڑھ لیجئے میرے ساتھ، ایاک نعبد و ایاک نستعین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، یہ پڑھتے رہنا چاہیے۔ علماء نے لکھا ہے جو بہت پریشان حال ہو، عشاء کی نماز کے بعد 100 مرتبہ اس کو پڑھ کر دعا مانگے گا تو اللہ اس کی دعا قبول کرے گا۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ اللہ تعالی ہم سب کی پریشانیوں کو دور فرمائے اور ہمیں زیادہ سے زیادہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔